کوئی لمبی تمہید نہیں ہے آج کے اس نیکی کے سیگمنٹ کی. دو بہت پیاری، بہت نازک، بہت پھول سی بچیاں ہیں جن کو زخم لگے ہوئے ہیں. ایک کو ظاہری نظر آ جانے والا، ایک کو باطنی جس کا ہم زخم دیکھ نہیں سکتے، لیکن دونوں بہت کرب کی کیفیت میں ہیں. اور دونوں اگلے 20 منٹ کے اس سیگمنٹ میں اگر تھوڑا سا آپ لوگ ساتھ دیں تو دونوں کے اگلے 20 سال 40 سال جتنی اللہ نے ان کی زندگی رکھی ہے وہ بہت بہترین انداز سے گزر سکتی ہے. پیکج ہے آپ کے پاس؟ پہلی بچی امبرین، ان کے بارے میں بتاتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں اور پھر دوسری بچی کا تعارف کرائیں گے. امبرین کے حوالے سے ایک پیکج ہے، اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. جاذب نظر نقوش والی ننھی امبرین اورنگی ٹاؤن میں ایک کمرے کے مکان میں اپنے ماما بابا کے ساتھ زندگی کے دن کاٹ رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی. امبرین کے دونوں پیر مڑے ہوئے ہیں اور اس کے ٹخنوں کے مقام پر ایسے گہرے زخم ہیں کہ ان میں رینگتے ہوئے کیڑے بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں. غربت سے بے حال ماں باپ ابھی تک مرہم پٹی سے ہی کام چلا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر ان زخموں کا ٹھیک سے علاج نہیں ہوا تو بہت جلد امبرین کے دونوں پیر کاٹنے پڑیں گے، ورنہ یہ ناسور اس بچی کے سارے جسم میں پھیل جائے گا. یہ اس کے پیر میں جو ہے نا پیدائشی مڑے ہوئے تھے. اچھا. 2 مرتبہ آپریشن کرایا میں نے لیکن صحیح نہیں ہوا. انڈس میں دکھا رہا تھا میں تو ان لوگوں نے بولا کہ اس کے پیر صحیح نہیں ہوں گے، آپ کٹوا دو اس کے پیر. تو اللہ رحم کرے، جب ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ٹانگیں کٹوا دیں یا کاٹنی پڑیں گی تو آپ کی ماں چاہیے؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے نا، یہ بچ جائیں بس پیر اس کے. کوئی ڈاکٹر بولتا ہے ہو جائے گا صحیح، کوئی بولتا ہے نہیں ہوگا. اب پتہ نہیں ہماری حیثیت دیکھ کے ہو سکتا ہے بولتے ہوں کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ناممکن سی بات تو نہیں ہے نا. یہ سانولی سلونی گڑیا اس حالت میں بھی اسکول جاتی ہے، لیکن اگر ہم سب نے بر وقت اس کی مدد نہ کی تو خدا معلوم یہ پھر کبھی اسکول جا پائے گی یا نہیں. مشکل تو نہیں ہوتی آپ کو اسکول جانے میں؟ بریو گرل ہیں آپ. کس کلاس میں ہیں؟ KG1 میں. ماشاءاللہ. اچھا، ان والے جوتوں سے چلتی ہے؟ یہ والے جوتوں سے چلتی ہے، پہن کے نا پھر اوپر سے دوسرے جوتے پہن لیتی ہے تو پھر چلتی ہے. پھر بھلے کتنی دور بھی گئے اسکول بھی چلے جاتی ہے. ایک کوا پیسا تھا، جگ میں تھوڑا پانی تھا، کوے کی چونچ نہیں گئی، کوا گایا باہر. امبرین اپنی ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ اور ہم اپنے بچوں کو عزیز رکھتے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہ ہوں اور اس کی سزا ہمارے بچوں کو صرف یہ ملے کہ انہیں ایک کانٹا چبھو دیا جائے؟ ہم تو اپنے راج دلاروں کے لیے اتنی سی بھی تکلیف کا تصور نہیں کر سکتے. ان ماں باپ کا سوچئے جن کی غربت کی سزا ان کی بیٹی کو یہ ملے گی کہ اس کے دونوں پیر کاٹ دیے جائیں. اس کے بعد اس بچی کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کے ماں باپ کس طرح سے جئیں گے اور یہ معاشرہ کس منہ سے خود کو زندہ کہہ سکے گا؟ السلام علیکم. کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج کوئی اچھی خبر ہم اس بچی کے لیے نا امبرین کے لیے لے کے جائیں گے. آپ کیسی ہیں؟ ماما کو منع کریں کہ روتے نہیں ہیں، ہے نا؟ رونا تو نہیں چاہیے نا. آپ کو کیسا لگ رہا تھا خود کو دیکھ کے اسکرین پہ؟ بڑے شوق سے دیکھنے ایسے کر کے اپنے آپ کو ٹی وی دیکھ. اچھا، تو اب ہم نے دیکھا آپ کے گھر بھی آئے، ظاہر ساری صورتحال. ہم نے اس کے بعد خود بھی ڈاکٹرز کو دکھایا اور ایک سے زائد ڈاکٹرز کو جو کہ نیورو سرجن بھی تھے، کیونکہ تعلق پیروں کے مڑنے کا انہوں نے کہا کہ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بچوں اور پھر بچوں کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو بھی. تو اس کے بعد ہم نے ایک ایسٹیمیٹ مرتب کیا کہ یہ بچی الحمدللہ ٹھیک ہو سکتی ہے 4 سے 5 لاکھ روپے. ہاں، تو اس لیے کہ ہم اس کو اناؤنس کر دیں سو دیٹ اللہ کرے کہ اس کے لیے آنا شروع ہو جائے. اور پھر میں یہ یقین دہانی کہ آپ چاہیں تو براہ راست رابطے میں ان ماں باپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ڈاکٹر سے آپ کا رابطہ کروایا جا سکتا ہے. یعنی ایک لمحے کی خبر آپ دے سکتے ہیں جو آپ نے عطیہ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں بچی کی جو پروگریس ہے وہ کیا ہے. تو آپ بھی ایک بار جو لوگ دیکھ رہے ہیں جنہیں اللہ نے دیا ہے کہ اس بچی کے لیے ہم کچھ کر سکیں.
हाँ बस इलाज हो जाए किसी तरीके से भी, बस ये चलने लगे, इसका पाँव सही हो जाए। मैंने बस वहाँ भी पूछा था आपसे, और अब आप जब सोचती हैं कि अल्लाह ना करे अगर कुछ ना हो सका, और खुदा ना खास्ता डॉक्टर इस तरह कहते हैं कि ज़ख्म तो फिर फैल रहा है ना, वरना इस बच्ची की जान को ख़तरा है, फैलता चला जाएगा ज़ख्म। तो ये अगर अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाकम बदहन, इस बच्ची की, प्यारी सी बच्ची की, डॉक्टर्स जो अब तक उनकी राय कि ये करना पड़ेगा, तो किस तरह से स्कूल जाती है, तो आप उस माशाल्लाह अब यही सोचें आप लोग कैसे करें, कैसे होगा ये, अभी तो छोटी है ना ये। आपने अपने तौर पर पूरी कोशिश कर देखी, डॉक्टर्स को सबको दिखाया जितना कर सकते थे? हमने तो कई साल हो गए कोशिश कर रहे हैं, हम तो थक गया, मैं तो जो भी था मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो गया। अब बस ये है कि इसका इलाज किसी तरह से हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अब मेरी बच्ची के पैर बच जाएं, बस अल्लाह करे। लेकिन डॉक्टर्स ने आपको ये कह दिया था कि डॉक्टर ने तो हमें कह दिया था कि काटने पड़ेंगे, कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी करवा लें, ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन बढ़ जाए इसके, और फिर पैर तो इसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि इसके पाँव और कटवा अल्लाह ना लें। करे जब ये खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता कि इसके पैर कटते, तो फिर ये चलने फिरने का जो अभी कर रही है ये ना कर सकती, ज़ाहिर है। फिर तो चल भी नहीं पाएगी तो। चले, और माशाल्लाह बच्ची बड़ी प्यारी बच्ची है, फर्माबरदार है, सुलझी हुई है। हम आए भी उस दिन, हाँ, स्कूल में भी अच्छी है पढ़ने में, स्कूल में बहुत अच्छी है, इसकी मिस बोलती है बहुत अच्छी है, ज़हीन बच्ची है, बहुत जल्दी याद कर लेती है सबक। सही। तो ये जुनैद भाई बच्ची अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने चाहा तो ठीक होगा। और मैं, आप लोगों ने मुझे रखा हुआ है ना सेगमेंट में, इसलिए आप ताकि आप लोगों को मैं खबरें सुनाता रहूँ, क्यों आप लोग परेशान सारा क्रेडिट जो है वो हम हैं, क्यों भैया आप। तो इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने कहा आप मुझसे आगाज़ कीजिए 50,000 रुपये से। फिर एक और बंदे खुदा ने कॉल की, उन्होंने कहा इसमें मज़ीद इजाफा कीजिए 50,000 रुपये का। अरे वाह, तो 20% हो गया, 1/4 हमने 1/4 कर लिया। हाँ चलिए, बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। और बस फिर इस यकीन दहानी के साथ कि इंशाल्लाह इसकी जितनी जो भी डिटेल्स हैं अगर आप चाहें तो वो शेयर की जाती रहेंगी, जो लोग भी अतिया कर रहे हैं, जो लोग डोनेट कर रहे हैं, कि ये बच्ची इलाज कहाँ से करवा रही है, कौन से डॉक्टर साहब हैं, और कितना इसमें मुस्बत तब्दीली आई है। तो बस ये दरख्वास्त है, 4 लाख 5 लाख केस हमने पूरा बता दिया, एस्टैब्लिश कर दिया ना, तो बिल्कुल। ये जो आप अभी इकरार बात कर रहे थे कि कीड़े रेंगते हुए नजर आते हैं, जी हाँ, ये क्या है मामला? बेसिकली ये जख्म है अच्छा बच्ची के, अच्छा, और ये नासूर की तरह ये फैलता जा रहा है। वह जख्म पहले बहुत अच्छा, छोटा था, ये जो पैर में है, ये पहले तो ऊपर बल्कि सिर्फ एक पैर में था ना पहले, और फिर दूसरे पैर में हुआ ये। फैलता है। तो ये अभी खैर देखे नहीं जा सकते जो नीचे से इसके तो ये ना इतनी प्यारी अच्छी बच्ची, अगर आप देखें और अच्छी बच्ची है, और बातें करने वाली और बड़ी सुलझी हुई है, शरारत वगैरह उस दिन घर पे भी हमने नहीं देखा कि कुछ कर रही है। और आज अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ वसीम इसके, अच्छा चलो और कुछ अच्छी खुशखबरी आ रही है, अच्छा क्या बात, कंफर्म, ठीक। क्या भाई पूरा इलाज क्या कितने? 4 से 5 लाख रुपए हमने कम से कम 3 4 से 5 लाख, 1 लाख रुपए हो गए। कराची से एक साहब ने कॉल किया, उन्होंने कहा 15,000 रुपये, 1,15,000 रुपये हो गए। कराची से एक और साहब ने कॉल किया, उन्होंने 15,000 से कुछ ज़्यादा रुपए दिए। फिर उन्होंने कहा कि आप नहीं, उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए आप मेरी तरफ से। अल्लाह अल्लाह 2.5 लाख रुपया, तो ये तो तकरीबन काम बन गया हमारा। इस दौरान 50,000 रुपए और आ गए। चलो बस ठीक हो गया। बस आप लोग मेरे साथ अमरीन की ये तरफ से मामला हम तकरीबन बेफिक्र हो गए, नहीं, बस हमें थोड़ा अब सा और आपको अगर हो जाए। रोकना पड़ेगा इंशाल्लाह। और 1 लाख रुपए और आकर हमने अमाउंट क्लोज कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बच्ची का तो काम अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दूसरी बच्ची का काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात बहुत ज़रूरी है, देखिए हम अतिया करते हैं, आप डोनेट करते हैं, आप अल्लाह सबको सलामत रखे, आमीन। लेकिन इस बात का इम्कान तो जाहिर है परवरदिगार के रहम, उसके फजल, उसके करम से ही होगा जो होगा। बेशक। तो जो लोग, जितने लोग देख रहे होते हैं, वो एक बार हाथ उठा के दुआ जरूर कर दिया करें कि अल्लाह इनकी मुश्किल को आसान करे। बाकी सारे पैसे और वो सारे मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन दुआ बहुत ज़रूरी है। हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है अल्टीमेटली आखिरकार जो रब्बे जुल जलाल की ज़ात चाहती है वही होगा। दूसरी जो हमारी मेहमान और है, दूसरी में मुझे मेहमान का आपसे पहले तारुफ करें, मुझे इतनी खुशी हुई कि जब इनके लिए अनाउंसमेंट हो रहे थे तो वो ऐसे खुशी से तालियां बजा रही थी जैसे वो उनका अपना मसला हो रहा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा वो। जी इस तरह तालियां बजा रही थी। अल्लाह तो सलामत। भाई अब इस मसले की तरफ आए जल्दी से, ये भी बिल्कुल, हल जल्दी करना है। से पैकेज दिखा देते हैं अलीना का और फिर बात करते हैं। ये मासूम प्यारी सी गुड़िया अलीना बाकी बच्चों की तरह ना हंसती खेलती है और ना ही शरारतें करती है। ज्यादा वक्त बस गुमसुम अपनी माँ के पल्लू से लगी रहती है, इसलिए कि ये ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है।
اس کے ماں باپ نے اس کی قوت سماعت کے لیے در در کے دھکے کھائے ہیں اور اب یہ اس بچی کے علاج کے لیے ایبٹ آباد سے کراچی کے علاقے لانڈھی میں اپنے رشتہ داروں کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ بچی جب سننے کے قابل ہوگی تب ہی کچھ بول سکے گی، لیکن اس کے لیے ایک خطیر رقم درکار ہے۔ اچھا، پیکیج ہم نے جان بوجھ کے مختصر اس لیے رکھا ہے کہ یہاں ذرا کام تھوڑا زیادہ ذمہ داری کا ہے۔ اب یہ بڑی پیاری سی بچی ہے، اللہ اسے زندگی، تندرستی، صحت، سلامتی دے۔ آپ ذرا صرف یہ سوچیں کہ اب یہ بڑی ہوگی، ظاہر ہے پڑھے گی، آگے جائے گی، پھر اس کی شادی ہوگی، رشتہ دیکھیں گے، لیکن ماں باپ کو اس وقت کتنی مشکل ہوگی جب یہ اتنی پیاری ماشاءاللہ نظر آنے والی بچی بول اور سن نہیں سکتی۔ یہ نہ بول سکتی نہ سن سکتی۔ بنیادی مسئلہ ہے کہ یہ سن نہیں سکتی، چونکہ یہ سن نہیں سکتی تو اس لیے یہ بول نہیں سکتی۔ تو ہمارے پاس پاکستان کا ایک بڑا اور ظاہر معتبر ترین نام آغا خان یونیورسٹی اسپتال، اس کا یہ ایک لیٹر ہے کہ یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ بچی سنے گی پہلے اور سننے کے بعد پھر اس کی مزید تھیراپی اور یہ بولنا بھی شروع کر دے گی انشاءاللہ، لیکن ذمہ داری تھوڑی ذرا زیادہ ہے۔ 21,50,000 روپے پاکستانی یہ ایسٹیمیٹ ہے جو آغا خان یونیورسٹی اسپتال نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ کوئی چاہے تو ظاہر سے بھجوایا جا سکتا ہے، وہ خود چاہیں تصدیق کر سکتے ہیں ادارے کے اندر جا کے، لیکن اس بچی کے لیے ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آئے گی ابھی، ہم اگر اس کو بلائیں گے آئے گی ہمارے پاس، لیکن اب سنیں گی نہیں تو اس کو آپ اس کو اشارہ کرو، مشکل کام ہے۔ وہ اشارہ کریں نہ کریں، نہیں 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 بات ہے۔ اوہو اچھا، ابھی وہ ناراض ہوئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس بات پہ جو ہے نا۔ چلو ادھر پہلے اس سے بات کیوں نہیں کی، اس لیے ناراض ہوئی؟ ہاں اچھا دیکھو تو صحیح اس طرف۔ نہیں سر میں چاہ رہا تھا لوگ دیکھیں کہ کتنی پیاری بچی ہے، لیکن اس سے ہمارا کیمرہ اگر اس کو فوکس کر سکتا ہوں۔ اچھا خیر، بہرحال بچی تو پیاری ہے اور ظاہر دنیا دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ اللہ نے چاہا تو یہ جو ایسٹیمیٹ ہے اس کے بعد یہ بچی پہلے سننا شروع کرے گی اور پھر ظاہر جب سنے گی الفاظ تو اس کے بعد یہ لفظوں کی ادائیگی بھی شروع کر دے گی۔ اور کتنے عرصے میں تکمیل ہو جائے گی اس پروسیس کی؟ وہ کہہ رہے تھے 4 مہینے پہلے، یعنی کہ اس کا یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ وہ کریں گے 1 مہینہ پہلے، اس کے بعد پھر اس کا سارا علاج شروع ہو جائے گا۔ 3-4 مہینے لگیں گے، پھر اس کے بعد 1 مہینے مطلب میں اس کے ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد پھر اس کا آپریشن کر دیں گے۔ اور پھر آپریشن کے بعد اللہ نے چاہا تو قوت سماعت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ پیاری بچی جو ہے پہلے سنے گی اور سننے کے بعد پھر بولنا شروع کرے گی۔ ورنہ آپ سوچیں اب اس کو بلانا، اس سے بات کرنا، یعنی کتنا مشکل ہے کمیونیکیٹ کرنا اس کے ساتھ جو ہے۔ آپ خالہ ہیں، آپ ظاہر سارے پروسیس میں ساتھ ہیں ان کے، ابھی کیا مشکل ہوتی ہے؟ آپ تو دیکھتی ہوں گی اپنی بہن کو کہ کس طرح سے سنبھالتی ہیں۔ جی جی ہاں، میری بہن جو ہے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے، ان کی صحت بھی پہلے سے بہت خراب ہو گئی ہے، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں۔ بچی نہ سنتی ہیں نہ بولتی ہیں، آپ خود اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور پھر پیاری بچی ہے، میں تو سوچتا ہوں کہ جب یہ بڑی ہوگی، اور جب یہ اپنی بات نہیں سمجھا پاتی تو یہ اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے کہ مطلب کوئی بھی چیز نہ کھائے گی نہ پیے گی اور کسی کے پاس نہیں جائے گی، اریٹیٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں اریٹیٹ ہو جاتی ہے یہ۔ ہمیں اور آپ ہمیں اللہ نے صرف ایک بات کے لیے سوچیں کہ آپ کچھ مانگنا ہے اور آپ نہیں سمجھا پا رہے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھانا۔ یہ اپنی فیلنگس نہیں بتا سکتی ہمیں، اب یہ محسوس بھی کرتی ہے اس چیز کو، ہاں فیل کرتی ہے۔ تو بس یہ درخواست ہے، 21,50,000 ہمیں اندازہ ہے، ظاہر ایک اماؤنٹ ہے، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمیں کبھی مایوس نہیں لوٹایا، کچھ نہ کچھ سلسلہ اس وقت ہو جائے اس سیگمنٹ میں آگے، تو جتنا آپ کر سکتے ہیں، یہ مت کہ 21,50,000 ہے، میرے 5,000 10,000 20,000 یا 50,000 یا 1 لاکھ سے کیا فرق پڑے گا، یہ سوچے بغیر آپ جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں میکسیمم جتنا۔ لیکن 21,50,000 آپ کہہ رہے ہیں، یہ 20,50,000 تو ہو گئے ہیں، چونکہ 1 لاکھ روپے اسحاق صاحب نے دبئی سے کر دیا ہے۔ اچھا جی، ہاں 20,50,000 ٹھیک ہے، 50,000 بندہ خدا نے کر دیا تو یہ 2 ملین ہو گئے، یہ 20 لاکھ ہو گئے۔ سبحان اللہ، ارے واہ، یہ اماؤنٹ کم ہوتا جائے گا اس طرح اگر آپ لوگوں کی کالس کی تعداد بڑھتی جائے تو۔ اور میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ براہ راست چاہیں آغا خان اسپتال سے آپ رابطہ رکھیے، آپ چاہیں تو آپ کا والدین سے براہ راست رابطہ کروایا جا سکتا ہے، آپ چاہیں تو آپ کو ہر لمحے کی اپڈیٹ ریکارڈ کر کے بھیجی جا سکتی ہے کہ آپ نے چونکہ عطیہ کیا ہے تو یہ بچی اس وقت یہ آپریشن اور یہ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے پیسے جمع کرائیں؟ ظاہر وہ تو اسپتال ایک نجی اسپتال ہے، وہ تو اسی انداز میں چلتا ہے، ان سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے اور وہ کرتے بھی ہیں۔ بہت بڑی تعداد مریضوں کی ایسی ہے جو وہاں پہ زکوٰۃ پہ یا ویسے جو لوگوں کے عطیات ہیں ان کے ذریعے ان کا علاج ہوتا ہے، تو ظاہر ان سے بات کر کے اس کو مزید کم کروانے کی کوشش تو کی جائے گی، لیکن فی الوقت جو ایسٹیمیٹ انہوں نے دیا ہے اچھا وہ یہ ہے۔ تو چلیں جی، ہمارے ایسے زبردست قسم کے ہمارے ڈونرز ہیں، بے شمار ڈونرز ہیں،
اور جیسے ابھی وسیم نے بولا کہ بھئی 10,000 دیتے ہوئے 15,000 دیتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹی اماؤنٹ ہے. 50 لوگ 5,000 روپے دے دیں, بالکل تھوڑا سا کر دیں, تو یہ بچی جو ہے آپ کی, یہ دیکھو کیسی معصوم بچی, اس کو دیکھ کے میرا دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے, اور وہ یوں اسکول نہیں جاتی, ظاہر سی بات ہے وہ ٹیچر. ہاں ایک عجیب, آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں نا, آپ کچھ سن نہیں پا رہے اور آپ کچھ بول نہیں پا رہے جی, تو زندگی کتنی عجیب. اچھا بھائی, ایک صاحب نے جو کال کی تھی جب ان کا معاملہ تھا تو 2.5 لاکھ روپے دے کے انہوں نے معاملہ حل کر دیا تھا, تو ان صاحب نے اپنا وہی عمل دوہرا دیا ہے. پھر سے کال کر کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے 2.5 لاکھ روپے اس بچی کو بھی دے دیجیے. 17.5 لاکھ, تو اسی طرح سے کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے آپ کے حساب کا میں انشاءاللہ امتحان لیتا رہوں گا اور اس کو 0 تک پہنچا دوں گا اس اماؤنٹ میں انشاءاللہ. ابھی ہو جائیں گے پیسے, اقرار صاحب آپ کے پیسے انشاءاللہ. اور یہ ایون جس طرح یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آغا خان کے جو مطالعے کا ڈاکٹر ہے ان کا ہمارے پاس نام نمبر بھی ہیں, مطلب تو کہہ رہی ہیں آپ بات کرنا چاہیں تو ان کو آن ایئر لے لیں, تو مطلب وہ جس بھی طریقے سے آپ ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. دیٹس ناٹ. اور جس طرح ہم نے ابھی بھی دکھایا, یہ تو اللہ نے چاہا تو ہو ہی جائے گا, پروردگار بڑا رحیم و کریم ہے, کہ وہ 5 کروڑ کا معاملہ تھا, مائرہ جو امریکہ ماشاءاللہ چلی گئی, اس کا ہم نے آدھا ایک سلسلہ کر دیا. 1 کروڑ روپے کی اماؤنٹ تھی, وہ بچی بیلجیم میں ماشاءاللہ اس وقت زیر علاج ہے. اور پھر اگین آپ نے جو دیا وہ لگ رہا, ہم نے کوشش کی آپ کو دکھائیں کہ وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی آنے والے دنوں میں ہم اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. پروردگار نے چاہا تو اللہ کرے یہ آئے اور اگلے برس یہاں کچھ نظم سنائے ہمیں, کچھ بولے, کچھ کہے, اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تو دعا بھی کرتے رہیے, یہ میری بڑی درخواست ہے کہ اللہ آسانی پیدا کرے. یہ بچی چلتی بھی آئے ہمارے پاس انشاءاللہ. یار کتنا مزہ ہے نا اگر اگلے سال کے آخری عشرے میں رمضان کے یہ دوڑتی بھی آئے اور یہ ساتھ نظم سنا رہی ہو, تو کمال ہی نہ ہو جائے. مطلب انشاءاللہ. تو پھر ایک بار دہرا دیتے ہیں کہ 21,50,000 کا ایک ایسٹیمیٹ جو آغا خان یونیورسٹی اسپتال کی جانب سے دیا گیا تھا کہ یہ بچی انشاءاللہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد سن سکتی ہے, اور جب یہ سننا شروع کرے گی تو پھر ظاہر ہے سننے کے بعد یہ بولنا بھی شروع کرے گی. تو الحمدللہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ ہو گئی کہ باقی 17,50,000 رہ گئے ہیں. ہمیں یقیناً اندازہ ہے کہ ظاہر ہے ایک تھوڑی سی ذرا نسبتاً زیادہ اماؤنٹ ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ اماؤنٹس ہم نے الحمدللہ اکٹھی کی بھی ہیں. اور ورڈ تھے یار, مطلب بہت ہے نا, بچی میں نے ٹھیک ہو جائے گی. مطلب ریکنفرم کیا 2 مرتبہ کہ واقعی نہیں بول سکتی اور سن سکتی, مطلب یہ کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اقرار سے پوچھا کہ یار یہ. اچھا, اور یہ اگر بڑی ہو گئی اس طرح تو اس کی فرسٹریشن کتنی بڑھ جائے گی. یہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں, ہم اپنی اولاد کے ایک کانٹا یا سوئی چبھ جائے تو ہماری زندگی جو ہے وہ نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. یہ ماں اور باپ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے اس کے ساتھ. صحیح بات ہے. اچھا اب یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ ہیلپ کر رہا ہے, اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ڈاکٹر سبینہ ان کا نام ہے. اب وہ میڈیکلی یہ کیا کتنا پریکٹیکل وہ تو انہیں کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, ہمیں تو نہیں ظاہر ہے طب کے معاملات پتہ. وہ یہ کہتی ہیں کہ میری چونکہ یہ ایکسپرٹیز ہے اس حوالے سے, اچھا, تو میں اپنے طور پہ اس بچی سے کانٹیکٹ کر کے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کی جو وائس تھیراپی ہے اس کی میں اس کو مستقل پریکٹس وغیرہ کرا کے اس کے یہ بولنے کے معاملات کو میں بہت حد تک بہتر. بہت بڑی بات. ابھی میڈیکلی کتنا پاسبل ہے اللہ جانے, آپ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا تبھی انہوں نے کال کیا, ہمیں تو نہیں پتا. زبردست بات ہے. ہمیں یہ بڑی خوشگمانی ہے ہماری کہ جتنے لوگ بھی بڑی نیک نیتی سے, بڑے ایمانداری سے, دیانتداری سے فون کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اگر کیا تو پوری ذمہ داری کے ساتھ, اور ہمیں بالکل انشاءاللہ رابطہ ہم کروا دیں گے. ان کا نمبر کنٹرول روم کر لے. ایک اچھی خبر اور ہے وسیم بھائی, آپ کے حساب کا امتحان. اچھا, وہی بندہ خدا ان کی کال آئی ہے, اللہ انہیں سلامت رکھے, ہماری ہمیشہ سے دعائیں ہیں, آن ایئر بھی دعا کرتے ہیں, آف ایئر بھی جب ان کا خیال آتا ہے ان کی صحت کے لیے, تندرستی کے لیے. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ بہت سے لوگوں کے کام آئے, بڑی مدد کی انہوں نے, اللہ نے جتنا نوازا انہوں نے اتنا ہی دل کھول کر لوگوں میں تقسیم کیا. تو ابھی ان کی جانب سے ابتدائی طور پر ہمیں یہ اندازہ ہے کہ جب ہم ان پر کوئی بوجھ ڈالیں گے تو پورے کا پورا بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن انیشلی 5 لاکھ روپے ان کی جانب سے اس بچی کے لیے ڈونیٹ کیے گئے ہیں. تو ماشاءاللہ 12.5 لاکھ 12.5 لاکھ. آپ تو ٹھیک خوش رہے نا, آپ کا ماشاءاللہ اللہ نے بڑا کرم کر دیا. تو یہ تو اللہ نے چاہا اس کا علاج تو 12.5 لاکھ رہ گئے ہیں. 12.5 لاکھ رہ گئے, یعنی تقریباً آدھا. چلو ابھی 11.5 لاکھ رہ گئے. مسز جاوید صاحبہ نے کال کر کے 1 لاکھ روپیہ انہوں نے کہا ہے. میں نے کیا بات, 11.5 لاکھ. اس طرح کرو وسیم کہ چلو 10 لاکھ رہ جائیں, ایسا نظام ہو جائے کہ آدھے پیسے رہ نہ جائیں, لوگ کال کرتے رہیں, ڈونیٹ کرتے رہیں. ہمارے سیگمنٹ میں تو ہمیں خوشی ہو کہ چلو ہم نے آدھے پیسے کر دیے. آدھے تو ہو گئے, آدھے سے زیادہ ہو جائیں گے. اور یہ دیکھیں مجھے وائس تھیراپی کا میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ ہمیں تو میڈیکل زیادہ نہیں پتا, وہ یہی کہہ رہی ہیں
کہ یہ بالکل ممکن ہے جو ڈاکٹر سبین صاحبہ نے کال کی تھی بالکل ٹھیک کہا. وہ کہتی ہیں وائس تھراپی سے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں, ابھی انہوں نے بتایا مجھے, لیکن اس کے لیے منتھلی کاسٹ ہے. کیا کاسٹ ہے منتھلی؟ 5000 روپیز ہے, جو کہ آج تک نہیں کروائی انہوں نے فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. اور یہ سبین صاحبہ نے جو کال کی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں آئی ٹیک کیئر آف دیٹ. تو یہ تو بہت, یہ ذمہ داری ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیں جنہوں نے کہا کہ وائس تھراپی کا میں کر دوں گا انشاءاللہ. بتا دیں گے کہ کوکلیئر امپلانٹ ہوتا کیا ہے. صحیح, جو آغا خان کی ڈاکٹر ہے. ہاں ٹھیک ہے, معاملہ تو بڑا کلیئر, وہ سارے لیٹرز وغیرہ ہم نے دکھائی دیے, وہ ٹیکنیکل ٹرمز بتائیں گے. چاہے تو خیر اس کی وہ کروائی جا سکتی ہے, بات بھی کروائی جا سکتی ہے ڈاکٹر حضرات سے. اچھا, وہ ہیں ڈاکٹر شبینہ سرفراز صاحبہ. میں ڈاکٹر سبین کہہ رہا تھا, ڈاکٹر شبینہ سرفراز صاحبہ. آپ کے شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحبہ. ظاہر ہے آپ جس انداز میں جو معاملت کر سکتا ہے اس طرح سے وہ معاملت کرے, اور اللہ چاہے کہ بس انشاءاللہ یہ دونوں بچیاں اگلے شان رمضان میں ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہوں, خوش و خرم. کیسی شکلیں بنا رہی ہے یہ؟ ایک آخری کوشش میں کروں اس کو تمہیں بلانے کی. نہیں ابھی تقریباً مجھے یقین ہے کہ نہیں ناراض چل رہی ہے. ہاں یار دیکھو بتاؤ. اچھا بھائی, اس سے پتہ ہی نہیں ہماری آج کل کیا مارکیٹ میں کیا وہ چل رہی. دیکھیں یار, چلو کوئی اقرار صاحب جو ہے وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. کوئی تو ہے جو ہم تینوں کو بھی لفٹ ان کرا اس کے لیے تالیاں بجائیں اس بات پر. اچھا ٹھیک ہے, چلو ٹائم اپ ہو گیا ہے اور تقریباً 11.5 لاکھ روپے رہتے ہیں الحمدللہ. کون؟ محمد ارشد صاحب کال کر کے جاتے جاتے دبئی سے انہوں نے 1 لاکھ روپے اور دے دیے ہیں, تو یوں 10.5 لاکھ روپے. جنید بھائی اللہ آپ کی زبان مبارک کرے, ماشاءاللہ جو آپ کہتے ہیں الحمدللہ ہو جاتا ہے. تقریباً 1 ملین کا ہے صرف شارٹ فال. یعنی کچھ بھی نہیں ہے, دیکھیں ہم آدھے سے زیادہ تو کرا ہے نا, اور الحمدللہ ہم نے کچھ منٹس کے اندر ہی کر لیا. تو بس آپ اب چونکہ ہم آپ سے اجازت لیں گے اس سیگمنٹ میں, لیکن ڈونیشن ہاٹ لائنس کھلی ہیں. اللہ کرے ہم اگلے سیگمنٹ میں یا اگلے روز آ کے یہ اعلان کریں گے کہ ہمارے پاس اماؤنٹ جو ہے وہ الحمدللہ پوری پلیج ہو گئی ہے. تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے انشاءاللہ. چلیں جی, بہت مبارک ہو آپ کو. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. ایک وقفے کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا, بن تیرے میری ہستی ہے کیا. یہ علماء کرام کا یہ سیگمنٹ ہے, اس کے بعد شان علم ہوگا. بس علماء کرام کی موجودگی میں ہمارا جو پچھلا ایک سیگمنٹ تھا اس کی ایک اناؤنسمنٹ کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں. جو بچی ہمارے ساتھ تھی علینا, 21.5 لاکھ روپیہ جس کا علاج کی جس کی لاگت تھی, وہ بچی سامنے بیٹھی ہوئی ہے. عمر صاحب سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, بالکل سامنے جو یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے پاس بھی نہیں آئی پورا سیگمنٹ, یہ بہت بلایا ہم نے, نہیں آئی. لیکن اچھا بھائی 10.5 لاکھ روپے رہ گئے تھے. جس بندے خدا نے جنید بھائی پہلے کال کر کے ان کے لیے 2.5 لاکھ اور ان کے لیے 2.5 لاکھ کا اناؤنسمنٹ کیا تھا, انہوں نے اس بچی کے لیے مزید اس 2.5 لاکھ کے اور اس 2.5 لاکھ کے علاوہ مزید 5 لاکھ روپے کا انہوں نے مزید اناؤنسمنٹ کیا. صرف 5.5 لاکھ روپے رہ گئے اور انہوں نے کہا یہ کہ بھائی اس وقت میرے پاس اگر گنجائش ہوتی تو میں وہ دے دیتا, ابھی میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے, اگر یہ ہو جاتے ہیں پیسے پورے تو بہت اچھا ہے, ورنہ ابھی میرے پاس نہیں ہے. 1 مہینے بعد کیا مجھ سے ابھی کمٹمنٹ لے لیں اور آپ اس تاریخ کو مجھ سے مزید 5 لاکھ روپے لے لیجئے گا. انہوں نے کہا کہ ابھی بس نہیں ہے. تو یہ ہم نے کہا کہ بس اناؤنسمنٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کے بس ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. اور اس دوران کچھ اور اناؤنسمنٹس بھی ہیں. اچھا چلے بھائی ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہمیں ان کو دوبارہ زحمت دینے کی کوشش ہوگی نہیں, زحمت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. وہ جو 5.5 لاکھ کا شارٹ فال تھا اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے کال کر کے تقریباً وہ اماؤنٹ پوری کر دی ہے, تقریباً وہ اماؤنٹ پوری کر دی ہے. اور پھر بھی اگر کچھ شارٹ فال ہوا تو ہم ان سے دوبارہ رابطہ کر لیں گے. یہ ایک اناؤنسمنٹ تھا, میں نے کہا یہ بہت ضروری ہے. اللہ خوش رکھے جی. بڑی ماشاءاللہ, یہ تو ایسے لوگ اس معاشرے میں حضرت موجود ہیں آج بھی, صحابہ کرام اور اہل بیت کی سنت زندہ کرنے کے لیے کہ بھائی اس وقت میرے پاس یہ ہے, یہ لے لو, پھر جب بعد میں اور آ جائے گا تو پھر. عزیزان گرامی,
اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. آپ لوگوں کی توجہ اور آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں جو ہمارے علماء کرام تک آتے ہیں اور یہ حضرات گرامی ہمیں بہت ان حضرات سے نفع اٹھانے کا موقع ملتا ہے. کیا سوال ہیں آپ کے پاس اوپر؟ اچھا ایک منٹ رکنا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ذرا جلدی سے ان سب کا تعارف کرا دوں. میرے دائیں طرف مولانا عمران بشیر صاحب اور ان کے ساتھ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور میرے بائیں طرف مفتی محمد اکمل صاحب. حضرت ایک دو سوالات ہیں یہاں سے اور پھر انشاءاللہ کچھ ہمارے پاس بھی کچھ سوالات ہیں. جی السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے ملک میں رمضان میں دانستہ نرخ بڑھانا اور ذخیرہ اندوزی ایک معمول بن گیا ہے. اس بارے میں پلیز شرعی رہنمائی فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مذہب اسلام جس ذخیرہ اندوزی کو ناجائز قرار دیتا ہے وہ ہے جس کا تعلق انسانی سخت ضرورت کے ساتھ ہو. اچھا. جیسے غلہ وغیرہ ہے یا گھی آج کل کے دور میں آپ لے لیجئے یا دودھ آپ لے لیجئے جو روزمرہ استعمال میں آ رہے ہیں. انہیں اس نیت کے ساتھ روک لینا حالانکہ مارکیٹ میں نہ ہو, اس نیت کے ساتھ روک لینا کہ لوگ جب خوب پریشان ہوں گے تو زیادہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے, اس طرح ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نفع حاصل کرنے کی کوشش کو مکروہ اور گناہ قرار دیا گیا. لیکن اس کے علاوہ اگر جسے مثال کے طور پہ آپ کا کاروبار کوئی کپڑے کا ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو روزمرہ زندگی کے استعمال میں نہیں آتی ہے, میں اسے اس لیے روک کر رکھتا ہوں کہ چلیں سیزن آئے گا تو اس میں نکالوں گا, زیادہ پروفٹ ہوگا, تو یہ ذخیرہ اندوزی کے اندر نہیں آتا. یہ نہیں آئے گا ذخیرہ اندوزی, یہ نہیں آئے گا. تو جو قابل مذمت ذخیرہ اندوزی ہے وہی چیزیں ہیں جو لوگوں کی سخت ضرورت والی ہوں اور اس نیت فاسدہ کے ساتھ ان کو روکا جائے کہ لوگ جب خوب پریشان ہوں گے تو گراں خریدنے پہ مجبور ہوں گے تو ان کے مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے گا, وہ منع کیا گیا. وہ منع کیا گیا. شہنشاہ بھائی ایسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذخیرہ اندوزی گناہان کبیرہ میں سے ہے. برکت اٹھ جائے گی, رحمت اٹھ جائے گی, انسان کی زندگی کے اندر مشکلات بڑھ جائیں گی. اور خاص طور پہ ماہ مبارک رمضان تو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر کچھ تمہارے گھر میں ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ جا کے انفاق کرو, ٹھیک, انہیں پہنچاؤ. چبرست یہ کہ اسے بچا کے رکھ لیا جائے اور چھپا کے رکھ لیا جائے. گناہان کبیرہ میں سے ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. ناپسندیدہ عمل ہے. جی چھوٹی سی بات میں یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اجود من ریح المرسلہ, تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت میں آ جاتے تھے. تو میں درخواست کروں گا کہ صرف دل کو سمجھانے کی بات ہے, گنجائش ہے کہ اپنی چیز کو آپ جتنا بڑھا کے دیں, لیکن جہاں ہمارے آقا سخاوت میں آتے تھے تو ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو بھی چاہیے کہ دوسروں کی خوشیوں کا حصہ بنے, نہ کہ رکاوٹ کا حصہ بنے. اچھا حضرت یہ ایک اس سے متعلق ایک مسئلہ ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے مالٹا ہے, یہ ہمارے ملک میں بہت وافر مقدار میں بنتا ہے, اللہ کا فضل ہے, بہت مالٹے کی جو کلٹیویشن ہے اور جب سیزن آتا ہے تو مالٹا بہت نکلتا ہے. اچھا اب اس وقت میں فرض کریے کہ مالٹے کا تاجر ہے, اس کا مال مارکیٹ میں گیا ہوا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو جا ہی رہا ہے اور اگر میں یہ سنبھال کے رکھوں گا جو اوپر سے ہے یہ ضائع ہو جائے گا, میرا نقصان ہو جائے گا. وہ جو ایکسٹرا ہے وہ اس کو اٹھا کر کولڈ سٹوریج میں رکھ رہا ہے, اور جب سیزن ختم ہو رہا ہے یعنی فروری کے آخر میں, مارچ کے شروع میں سیزن ختم ہو رہا ہے, اب وہ مارچ میں, اپریل میں, یہاں تک کہ مئی میں بھی اس مالٹے کو بیچ رہا ہے, جبکہ مالٹا اس وقت فصلوں میں نہیں اگ رہا. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہلی چیز تو یہ کہ وہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گا کہ جو ممنوع شرع ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مالٹا سڑ بھی گیا ہے, اور جی ہاں میں بتا رہا ہوں, وہی بات عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ پہلو ضرور دیکھا جائے گا کہ اگر وہ مضر صحت بن جاتا ہے, ٹھیک, تو پھر اس کو بعد میں سیل کرنا, چاہے کسی سے ضرورت کے وقت اس کو رکھا گیا تھا, مثلا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فالتو تھا, ضائع ہو جاتا, رکھ دیا, لیکن فالتو ضائع ہو جاتا تب بھی نقصان تھا, لیکن یہ تو رکھنے کے بعد مضر صحت بنانے کے بعد لوگوں کے پیٹوں میں اتار کے ان کو بیمار کرنا اور بڑا نقصان ہے. تو اس لیے شرعاً اگر ایسا واقعی ناقص پھل ہے, اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے آپ لا کے رکھیں, چند گھنٹوں کے اندر اس میں داغ لگ جائے گا, یا آم ہے, خربوزہ وغیرہ ہے, اس طرح رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے. شرعاً جائز نہیں ہے. اچھا حضرت آپ سے میرا یہ سوال کہ یہ جو والدین بچی کی مرضی کے بغیر مہر رکھتے ہیں, اس کو ذکر بھی نہیں کرتے, یہ جائز ہے؟ مہر ہے ہی دلہن کا اور لڑکی کا حق, اور چاہیے یہ کہ جس کی چیز ہے اسی سے پوچھا جائے اور اسی کے مطابق تعین کیا جائے. 18 سال کی بچی ہے, 17 سال کی بچی ہے, she has no idea, یا لیکن ہمارے ہاں ماحول میں ایک اذن فہوا
ایک اجازت احترامی اور ایک فہوا اور ایک خود بخود کی ایک اجازت رائج ہے. مثلا آپ کے گھر کے کوئی ایسا فرد کہ جو آپ سے بہت زیادہ قریب ہو، وہ آپ کی اجازت کے بغیر اگر آپ کی چپلوں کو استعمال کر رہا ہے، آپ کے کسی اور ذاتی چیز کو استعمال کر رہا ہے، تو آپ نے ویسے ہی اسے اجازت دی ہوئی ہے. اگر اس معنی میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں کی بچیاں اپنے والدین کا احترام کرتے ہوئے عرف عام میں، ہمارے بر صغیر کے عرف میں اور رسم و رواج میں ایسا ہی ہے کہ ماں باپ ہی طے کرتے ہیں اور بچیاں اس پہ معمولاً راضی رہتی ہیں، تو وہ اذن فہوا کے مطابق جس طرح سے عقد جو ہے فضولی ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو کٹ کروں، میں نے آپ کو سوال کیوں کیا میں نے آپ سے جی، یہ ایک عورت نے بھیجا ہے، ایک لڑکی نے یہ سوال بھیجا ہے، ذرا آپ بھی غور سے سنیے گا، مجھے اصل میں پوری بات کرنی چاہیے تھی شروع میں. صحیح بات یہ ہے کہ وہ لنڈن یو کے میں رہنے والی ہے اور وہاں کے ماحول میں رہنے والی ہے، اور وہاں سارا اس کا نظام، پڑھی لکھی جو بھی، اس کے باپ نے اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر، زور دینے پر، جو کہ یہاں رہتا ہے اس پہ اس کی شادی کر دی ہے، شادی طے کر دی، اس زور دیا، جو بھی کیا، یہ بھی کیا. اور وہ جیسے مفتی صاحب آپ نے وہ پچھلی بار نہیں بتایا تھا 36 روپے 8 آنے، کتنا تھا وہ؟ 32 روپے. اچھا اس سے بھی کم تھا. اور اس کا مہر جو تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ 32 روپے 8 آنے مقرر ہوا ہے بڑے بھائی کے کہنے پر. تو وہ شادی تو ہو گئی ہے، لیکن لڑکی اپنا مہر سن کے پاگل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو 1 پاؤنڈ بھی نہیں بنتا وہاں کے حساب سے، 140 روپے کا تو پاؤنڈ ہے. تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے باپ نے یہ کیسے کیا ہے میرے ساتھ. دیکھیے اگر ایسے اجازت نہیں ہے اس کی، چاہے وہ اجازت بعد میں دے رہی ہو یا پہلے دے رہی ہو، وہ اذن فہوا والی ہم جو بات کر رہے تھے، عقد فضولی والی، کہ ایک مرتبہ عقد پڑھ لیا جاتا ہے اور بعد میں اجازت دی جاتی ہے، اور اس وقت پڑھتے وقت اس پڑھنے والے کو یقین تھا کہ یہ میری بات مانی جائے گی اور یہ مجھے اجازت مل جائے گی، اور ہے تو وہ اجازت ہوتی ہے عقد میں اور وہ ٹھیک ہوتا ہے عقد. لیکن اگر بعد میں کھلتا ہے یا نہیں، پہلے بھی یقین نہیں تھا، تو کیونکہ یہ عقد کا حصہ ہے اور عقد کے شرائط میں سے ہے، عقد کے قوام میں سے ہے، عقد اس کے بغیر نہیں ہوگا، اس کے تعین کے بغیر نہیں ہوگا. اور اگر وہ لڑکی بعد میں ناراض ہوتی ہے یا پہلے ناراض ہے اور ناراضی ہے، تو وہ عقد ہی جائز نہیں ہوگا. وہ عقد ہی جائز نہیں ہوتا. جی مولانا، یہ لڑکی کا حق ہے جی، اس سے پوچھنا چاہیے، ایسے کرنا زیادتی ہے اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہی چیزیں آگے جا کے پھر ذریعہ بنتی ہیں، بغیر اجازت کی شادیاں کر دیتے ہیں، بغیر اجازت کے یہ چیزیں طے کر دیتے ہیں، اور پھر یہ چیزیں ذریعہ بنتی ہیں طلاقوں کی نوبتوں کا، لڑائی جھگڑوں کی نوبتوں کا. تو اس سے بچنا چاہیے. حضرت یہ جو مہر ہے، اس کی رقم اب دوبارہ متعین ہو سکتی ہے یا کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ بالکل، لڑکی اس پہ اعتراض کر سکتی ہے، اور بہم لڑکی تو اعتراض کر رہی ہے، شدید اعتراض ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. کمی بیشی ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، میں اسی کو تھوڑا سا آسانیوں کر دیتا ہوں کہ اجازت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک صراحتاً ہوتی ہے، ایک دلالتاً کہلاتی ہے. صراحتاً کا تو مطلب منہ سے کہہ دینا، دلالتاً کا مطلب گھر میں ماحول ہی ایسا ہے کہ جیسے قربانی اکثر گھر کے بڑے افراد ہی کرتے ہیں، فطرہ گھر والوں کو پتہ ہے کہ بجان نے نکالنا ہے، تو وہ کچھ اعتراض نہیں کرتے. یہ اعتراض نہ کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ زبان سے اجازت نہیں دے رہے لیکن دلالتاً اجازت ہے. تو اس طرح کے جو مہر کے معاملات ہیں، چونکہ بچیوں کو اتنا تجربہ ہوتا نہیں ہے کہ کس کا کیا رکھنا ہے کیا نہیں، اسی لیے، اور لڑکوں تک کو نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جو دولہا بنا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا کرنا ہے، اسے بولے یہاں سائن کرو، وہاں سائن کر دیتا ہے. اسے بولے تمہیں قبول ہے کہنا ہے، وہ قبول ہے کہہ دیتا ہے. وہ بالکل بھولا بھالا سا ہوتا ہے اس موقع پر. تو اسی طریقے سے لڑکیوں کا معاملہ تو اور زیادہ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اکثر یہ معاملات والد صاحب یا بھائیوں کے سپرد ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی طرح ظاہر ہو جائے کہ والد صاحب نے خطائے فاحش کی ہے، تو اگر اس بچی میں یہ معاملہ ہو بھی گیا تو قانوناً دوسری بچی کی شادی کے اندر باپ کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ مہر مقرر کرے، اس کو زجراً روکا جائے گا. اچھا، زبردستی روکا جائے گا. یہی نکاح کرنے میں ہوتا ہے. اگر باپ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں کر دے، اگرچہ یہ والا نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن اگلی بچیوں کے سلسلے میں باپ کو روک دیا جائے گا کہ اب تمہیں اختیار نہیں، کیونکہ پہلے آپ کی خطا ظاہر ہو چکی ہے، آپ نے اپنی بچی کو غلط مقام پہ نکاح کر دیا. جب نکاح کے معاملے میں اتنی احتیاط ہے تو مہر کے معاملے میں اسی طرح احتیاط کرنی ہوگی. اللہ اکبر، یہ دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے. اچھا حضرت، یہ ہاں آپ وقت ذرا سا تھوڑا ہمارے پاس یہ ہے، یہ پہلے آپ سے لوں گا حضرت کہ
اسٹاک مارکیٹ میں یہ جو شیئرز کی خرید و فروخت ہے یہ عمل جائز ہے سر؟ دیکھیں مطلقاً تو ہر چیز کو جائز نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ آپ کسی بھی کاروبار میں یا کسی بھی حصے میں کسی بھی کاروبار میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو اس کو منافع کا تعین کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے، معمولاً ہوتا ہے ایسا، تو وہ جائز ہے، کوئی اس میں خاص الجھن نہیں ہے، اس میں کوئی حجت نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کمپنی معرض وجود میں نہیں ہے، اس کے شیئرز ڈال دیے مارکیٹ میں، یہ تو چیز ہی نہیں ہے، تو اس میں شراکت یا تجارت کا تصور کیسے پیدا ہوگا؟ یہ تو مطلقاً ناجائز ہے۔ دوسرے جہاں پہلے کمپنی موجود ہے وہ اس کے شیئرز فروخت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں منع ہی کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں شراکت اور تجارت کے جو اصول مد نظر رکھنے چاہیے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس 52-53% اگر شیئرز آپ ہولڈر نہیں ہیں تو آپ اس میں اس پالیسی کے اندر آپ انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے۔ جتنا آپ نے شیئرز خرید لیا آپ کمپنی کے مالک ہو گئے، لیکن اس میں تصرف نہیں کر سکتے، اس کو کمپنی کے اس حصے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ جب مبی میرے قبضے میں آ جائے تو مجھے اختیار ہوتا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جیسے چاہے اس میں تبدیلی کروں۔ تو چونکہ اس میں قوانین شرع کی پاسداری ممکن نہیں ہے، پھر اگر کوئی کمپنی بینک سے وعدہ سود پہ قرضہ لے کے چل رہی ہے، جیسے اکثر ٹیکس بچانے کے لیے چیزیں کرنی ہی پڑتی ہیں، تو جیسے ہی آپ شیئر ہولڈر ہوں گے ان تمام معاہدات میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے، تو ہر قسم کے سودی معاملے میں آپ بھی شریک ہو گئے، تو پھر جس طرح وہ قابل گرفت تھے آپ بھی قابل گرفت ہو جائیں گے۔ اس لیے جانب احتیاط یہ ہوتی ہے، ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں کہ آپ نہ کریں، اس کو نہ کریں۔ اچھا، 1 روپے کی چیز ہے، جاپان سے چلی ہے اور تقریباً 10 دن میں ادھر پہنچ جائے گی، میرے پاس اس کے کاغذات ہیں کہ وہ 1 روپے کی چیز ہے، تو میں اس کو ابھی پہنچی نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں جہاز میں موجود ہیں، میں اس کو 2 روپے کی بیچ دوں، پھر جس کے بعد 2 روپے کی وہ اس کو 4 روپے کی بیچ سکتا ہے آگے؟ دیکھیں قانوناً شرعاً حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک چیز آپ کے قبضے میں نہ آ جائے آپ آگے سیل نہیں کر سکتے، کیونکہ ناگہانی آفات متوقع ہیں، جہاز ڈوب جائے، کنٹینر تباہ ہو جائیں، بیچ میں ڈاکو بعض اوقات پورے جہاز لوٹ کر لے جاتے ہیں، تو پھر یہ معاملات نزاع کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارا عرف اس پر چل پڑا ہے، عموم بلوا ہو گیا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے، میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں قبضے میں چیز آئی نہیں اور پہلے بیچ دیں، لیکن اصل اصول یہی ہے۔ ہاں اگر یہ کہ جیسے اب انشورنس کا معاملہ ہے کہ اگر وہ مال چلا بھی گیا تو وہاں کے جتنا مال ہے وہ انشورڈ ہوتا ہے، آپ کو پیمنٹ ضرور حاصل ہو جائے گی، تو حکم شرع تھوڑا سا تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ اگرچہ انشورنس ہمارے نزدیک ہر صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن ان معاملات میں عموم بلوا کی وجہ سے اگر نقصان کا پہلو اس شخص کے لیے نہ ہو، کسی نہ کسی طریقے سے یہ اپنی اس جھگڑے کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ مال نہیں دے گا وہ کہے گا پیمنٹ دو واپس مجھے، بالکل صحیح، اور اس کو انشورنس سے مال مل جائے گا، یہ دے سکتا ہے، تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی، اس کی گنجائش نکلے گی۔ قبضہ اگر شمار کیا جاتا ہے اس انداز سے، اگر اس کو قبض و اقباض کے کا عنوان دیا جاتا ہے کہ ہاتھ میں ہے، آپ کے کاغذات ہاتھ میں، یعنی مال آپ کے ہاتھ میں، اگر عرف یہ کہتا ہے اور لین دین کرنے والے اس کو اسی طرح تصور کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہوگا۔ اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ بس یہ وقت ہمارا کیونکہ محدود ہی ہوتا ہے اس سیگمنٹ کا، لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دین کا ایک باب سیکھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں